حضرت علی پر ایک چوتھا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا، سزائیں نہیں دی، بلکہ بعض جو مجرم ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ حسن و حسین دروازے پر تھے تو ان کی موجودگی میں حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، یعنی وہ قتل کی تند حضرت علی اور ان کے خاندان پر توڑتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا۔ حضرات جب اجتماعی بلوہ ہوتا ہے، میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کوئی جو قاتل ہے وہ نامزد اور متعین آپ بتا دیں، اور ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزائیں دی ہیں، قتل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوارج نکلیں گے، خوارج خارجی، قرآن پڑھیں گے زبان سے بہت عمدہ لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بہترین جو گروہ ہے وہ ان کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گروہ کو قتل کیا۔ یہ جو تاریخ اسلام ہے نا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، وہ پرہیزگار، وہ کامیاب، وہ ہدایت یافتہ، وہ حزب اللہ، وہ قیامت تک رہنے والی پیغمبر کی جماعت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اچھا یہ تو قرآن کہتا ہے، اور نبی پاک کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی، انگلی کا اشارہ بھی نہیں کرنا، آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کرنا، یہ تو ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ اب جو تاریخ اسلام ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قرآن کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم تھے، تاریخ کہتی ہے وہ گرم تھے۔ قرآن کہتے ہیں وہ کافروں پر گرم تھے، تاریخ کہتی ہے وہ کافروں کے دوست تھے۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی تھے، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ مال کے اور کرسی کے متلاشی تھے۔ تو آپ بتائیے ہم نے قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ماننا ہے یا انسانوں کی جو بناوٹی تاریخ ہے اس کو ماننا ہے؟